ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے قانون کی، پاکستان میں قانون کی اور پاکستان میں عدل کی. ہمارے آج مہمان ہیں اطہر من اللہ صاحب. اطہر صاحب، میں بریک سے پہلے آپ سے میرے خیال سے نواز شریف صاحب کی لائن پہ سوال کر رہا تھا. اس سے اگر ہٹ کے میں آپ سے اب یہ NRO کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھنا چاہوں گا. اس سے پہلے میں آخری سوال کر لوں. یہ میمو گیٹ کے تنازع اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا سپریم کورٹ پہنچنا اور اس کے بعد بابر اعوان صاحب کی ایک تقریر، اب میں اس کو سیاسی کہوں یا تقریر تھی، ایک ان کا جواب تھا نواز شریف صاحب کو. انہوں نے فرمایا کہ اب آج چوتھے تابوتوں میں کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں. اشارہ یہ تھا کہ اس عدلیہ نے پنجاب سینٹرک ہوتے ہوئے ہم سب کے خلاف، باقی صوبے کے لوگوں کے خلاف بڑی برائیاں کی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہینڈ ان گلو ہے. سر، میرا آپ سے سوال تھوڑا پرسنل ہے، اف یو ڈونٹ مائنڈ. آپ نے ایک تحریک چلائی ڈیموکریٹک انڈیورز کے لیے. آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو پہلے تابوت میں خود کیلیں ٹھوکی اس نے پیپلز پارٹی کے خلاف پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہوئے، آج چوتھے تابوت کی بات کر رہا ہے ایک عدلیہ کے ڈیسیجن کے اوپر؟ تو آپ کا یہ عدل آزاد ہونے کے بعد آپ کیسا لگتا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا کامیابی ہوئی آپ کی؟ دیکھیے جی، اس میں یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. یقیناً جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو میں یہ نہیں دعوے سے کہہ سکتا کہ عدلیہ کا کردار کوئی بہت اچھا رہا ہے. عدلیہ نے اعلی کار بنے رہے ہیں، وہ جو ہے منتخب وزیر اعظموں کو سزائیں بھی دیتے رہے ہیں، ان کی سولی پہ بھی چڑھاتے رہے ہیں اور انہی کے ذریعے یہ کام ہوتے رہے ہیں. لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اس میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی بابر اعوان نے، وہ یقیناً اس کا نہ وہ موقع بنتا تھا اگر وہ خود ایک قانون دان ہے اور وہ یہ بخوبی سمجھتے تھے کہ اس کو جو ہے بجائے سیاسی رنگ دینے کے، اور اس میں کوئی تابوت کی بات نہیں. دیکھیں، یہ تو کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہوں، لیکن اس تحقیقات سے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے. وہ تابوت کی بات کہیں نہیں ہو رہی ہے. عدالت جو ہے وہ سامنے اور شفاف طریقے سے اپنی کارروائی کرتی ہے، جس میں بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی پیش ہوتے رہے، NRO کے پورے کیس میں پیش ہوتے رہے، نظر ثانی کے کیس میں پیش ہوتے رہے. وہ ان کو تو جتنا موقع دیا جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور وکیل کو اتنا موقع دیا جاتا ہے. اس کے باوجود کہ وہ نظر ثانی کی درخواست میں ان کو بار بار بلانے کے باوجود وہ واپس نہیں آئے. لیکن یہ سیاست کا موقع نہیں تھا، ایک تحقیقات کا حکم ہوا ہے. اس سے زیادہ اور کوئی حکم بھی نہیں ہوا، اور میں تو نہیں سمجھتا ہوں. ان کو تو خود جو ہے اس چیز سے ویلکم کرنا چاہیے کہ شفاف تحقیقات ہوں، ایک ایسے ادارے کے ذریعے تحقیقات ہوں جو سب دنیا دیکھ سکے، آپ کے کیمرے دیکھ سکے. اس میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تابوت لگ جائے گا. اور یہ کہنا اور اس طرح اداروں کو جو ہے اس میں سیاست میں ملوث کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف ناجائز ہے، یہ کوئی جمہوریت کی بھی اتنی خدمت نہیں ہے. صحیح. میں سوال یہ تھا کچھ سر، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ عجیب و غریب باتیں تھیں ان کی، اور نہ سپریم کورٹ نے کسی تابوت کا حوالہ دیا تھا، نہ ان کی یہ شاید انٹینشنز تھیں، اور اگر ہوتی تو بڑا ایک لمحہ فکریہ ہوتا. میرا سوال یہ تھا سر، آپ نے جمہوریت کی جیت کے لیے اپنی لائرز موومنٹ کی تھی. اب جمہوریت آنے کے بعد اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ آپ کو مایوسی ہوتی ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ نہیں جی، مجھے تو مایوسی بالکل نہیں ہوتی ہے. میں تو بلکہ اگر 31 جولائی کے فیصلے کو دیکھوں، اس میں بھی بڑے واضح طور پہ اس چیز کو لکھ دیا گیا ہے کہ اس ملک میں آئندہ کسی طالع آزما کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آئین کو مسخ کرے، اس کو ایبروگیٹ کر کے آئے. اس کے بعد اگر آپ پیچھے کراچی کا فیصلہ دیکھیں، کراچی کے فیصلے میں ایک دفعہ پھر اسی سپریم کورٹ نے اپنے اسی عزم کو بڑے واضح طور پہ لکھا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ فوج کو بلانا بھی ایک سویلین حکومت کا کام ہے. پھر اگر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وردی میں ملبوس افسران کو تقریر کرتے ہوئے آرٹیکل 6 کا وہ لیکچر دے سکتے ہیں اور وہ اہمیت ان کو بتا سکتے ہیں کہ سویلین حکومت کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور فوجی اداروں کو کس طرح ایک سویلین حکومت کے احکامات کو ماننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو خوشی ہے کہ پہلی دفعہ
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ کوئی اپنی ہمت نہیں کر سکا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سب کے بعد جو ہے کوئی ایسا موقع آئے گا جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس موجودہ عدلیہ نے کوئی ایسا موقع فراہم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سر یہ ذمہ اٹھایا ہے، بار بار اپنے فیصلوں میں لکھ رہے ہیں، اپنے تقریروں میں کہہ رہے ہیں۔ مجھے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا نہ کوئی خطرہ ہے، اور اگر کوئی خطرہ ہوگا تو دیکھیں یہ دوبارہ ہم سب کا فرض ہے۔ ہمارا فرض اس لیے ہے کہ اگر ہم مٹھائیاں نہ بانٹیں اور ہم سارے کھڑے ہوں آپ سمیت، تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کبھی آئین کو نہ کوئی پامال کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی جمہوری حکومت ہے اور کسی قسم کی تحقیقات نہ ہو، یا اگر الزامات کرپشن کے ہوں، کرپشن بھی خیر ہے، میں یہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے اور نہ جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، کیونکہ جمہوریت میں بھی سب سے بڑا اعلی کار جو ہے وہ احتساب کا ہوتا ہے، اور ہر قسم کا احتساب کا ہوتا ہے۔ صرف یہ کہتے نا کہ جی آپ 5 سال بعد انتظار کریں، الیکشن کا انتظار کریں، یہ کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ عطیہ صاحب NRO کی طرف آتے ہیں سر، اس کو اگر میں ایکسپلین کروں تو کچھ مشرف صاحب نے جاتے جاتے ایسا حساب لگایا اپنی کرسی میں رہنے کے لیے کہ بھائی اگر چور ہو تو پاکستان کا قانون آپ پہ اپلائی کرتا ہے، لیکن اگر اتنے بڑے چور ہو کہ آپ کی حکومت تک رسائی رہی ہو تو پھر آپ کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس NRO کے اوپر سپریم کورٹ نے ڈیسیجن پاس کیا سر، ایک فل بینچ نے ڈیسیجن پاس کیا، ایک نظر ثانی کی اپیل ڈال دی حکومت نے تاخیر کرنے کے لیے، تاخیر اور ڈیلیز کرنے کے لیے۔ پھر سپریم کورٹ کا کورم بریک ہو گیا، پورے 17 ججز نہیں ہو پائے، پھر جیسے ہی وہ اپوائنٹ ہوئے تو واپس سے اس کیس کو سنا گیا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ بھائی یہ نظر ثانی کی اپیل یہ سٹینڈ نہیں کر سکتی، جبکہ یہ تاثرات تھے لیگل ایکسپرٹس کے کہ نظر ثانی کا مطلب سٹے آرڈر نہیں ہوتا، لہٰذا جب پہلا ڈیسیجن آیا تھا اس وقت سے ہی ان کو اس کے اوپر عمل درآمد کر دینی چاہیے تھی۔ عطیہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہ پوری چیز اس بات کے ارد گرد گھومتی ہے نا کہ ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کو جو ہمارے صدر کے تابع دار ہیں وہ ایک، یا پرائم منسٹر کے تابع دار ہیں، وہ ایک خط لکھے اور اس کو سوئٹزرلینڈ بھیجے، اور اس خط میں کچھ یہ لکھا ہو کہ ہم نے جو آپ سے زرداری صاحب کے اوپر مقدمات لگے ہوئے واپس لینے کا کہا تھا وہ آپ براہ مہربانی واپس کھول دیں۔ اور سر جب سوئٹزرلینڈ کے وکیل کہتے ہیں کہ ہم یہ کھول ہی نہیں سکتے، ہیڈ آف اسٹیٹس امیونٹی ہوتی ہے انڈر دی وینا کنونشنز آن دی لاز آف ڈپلومیٹک ریلیشنز، تو سر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط، اس کے بعد نظر ثانی کی درخواست بھی آ چکی ہے۔ آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، بالکل اگر یہ باتیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دی جاتی اور جو حکومت کے وکیل تھے اگر یہ ساری باتیں کر دیتے تو شاید فیصلہ بھی اس کے مطابق آتا۔ نہ تو یہ بات کسی نے کہی، وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کا ایک ہی موقف تھا مین کیس میں بھی، 17 جج صاحبان کے سامنے بھی، کہ یہ قانون نہیں، اور یقیناً وفاق اس لیے بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ عدالت نے تو یہ معاملہ پارلیمان پہ چھوڑ دیا تھا، اور پارلیمان نے متفقہ طور پہ اس کو قانون نہ بنا کے یہ چیز ثابت کر دی تھی کہ وہ اس قانون کو نہیں مانتے۔ تو ایک طرف پوری پارلیمان ہے جس نے اس قانون کو قانون ہی نہ مانا، اور پھر نظر ثانی کی درخواست میں 5 دن ڈاکٹر تو معافی چاہتا ہوں، بابر اعوان جو ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ یہ قانون نہیں، میں اس کو قانون ہم مانتے نہیں، اور نہ ان کی استدعا تھی کہ اس کو بحال کیا جائے۔ اب وہ کیوں 5 دن جو ہے، اب دیکھیں اگر آپ اس طرف دیکھیں جتنے سپریم کورٹ نے ان کو وقت دیا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت اور کسی کو بھی دیتے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس نہ کچھ کہنے کو تھا، یہاں تک کہ ان کو بار بار کہا کہ جی آپ نے جو بھی بات کرنی ہے، یہاں تک کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں درمیانی بات بتا دیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے متفق ہوں، یہ باتیں اگر عدالت کے سامنے کر دی جاتی بجائے اس کے کہ پریس کانفرنسوں میں کی جائے تو شاید عدالت اس پہ غور بھی کر سکتی۔ اب چونکہ عدالت کے سامنے یہ باتیں نہیں ہوئی، عدالت کا فیصلہ موجود ہے، اس پہ نظر ثانی کی درخواست پہ بھی پورا وقت دے کے
اس نظر ثانی کی درخواست بھی خارج ہو گئی. تو اب سوال صرف یہ ہے کہ اس عدالت کے فیصلے پہ عمل ہونا ہے یا نہیں ہونا. یقیناً کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس پہ عمل ہونا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا اگر خط سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر تو کسی قسم کا کوئی خوف ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ خط فوراً ویسے بھی لکھا جانا چاہیے کیونکہ عدلیہ کا ایک فیصلہ موجود ہے. لیکن اگر کوئی خوف ہے تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ خوف کس چیز کا ہے, کیونکہ خوف اگر ہے, اگر میں نے کچھ نہ کیا ہو مجھے تو کسی قسم کا کوئی خوف ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں خط لکھوں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ اس کو ایک ایسا مسئلہ بنایا جائے کہ جس سے تاثر یہ لگے کہ جیسے اداروں کا ایک دفعہ پھر تصادم ہونا ہے, عدالتوں کے فیصلے ہر مہذب معاشرے میں ان پہ عمل کیا جاتا ہے. اس کے یعنی اتنا وقت دینے کے بعد بھی اگر حکومت اپنا موقف ادھر سامنے نہیں رکھ سکی تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس فیصلے پہ عمل کرنا پڑے گا. عطا صاحب, عمل کرنا پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جا کے سپریم کورٹ کو 5 دن بابر اعوان سے بہتر وکیل ہوتا اور وہ یہ سمجھا دیتا کہ محترم اس خط کو لکھنے سے محض پاکستان کی وفاق کی تذلیل ہوگی, اسٹیٹ کی تذلیل ہوگی, کیونکہ آگے جا کے اس کے اوپر کوئی کام ہونا نہیں ہے, کیونکہ ان کو استثناء حاصل ہے, ہیڈز آف اسٹیٹ کی امیونٹی ہوتی ہے, وینا کنونشنز آن ڈپلومیٹک اینڈ کونسولر ریلیشنز میں صاف صاف لکھا ہوا ہے, 194 ملک دنیا میں سب اس کو مانتے ہیں. انٹرنیشنل لاء کے تحت اگر جس نے سائن نہ بھی کی ہو وہ بائی پروسیس آف پریسیڈنٹ اسے مانتے ہیں, اگر پریسیڈنٹ نہیں چلتا تو بائی پروسیس آف کسٹمری انٹرنیشنل لاء مانتے ہیں. لہٰذا ہم صرف اپنا مذاق اڑانے والے ہیں, تو پھر سپریم کورٹ یہ آرڈر نہیں دیتا. نہیں دیکھیں, سارے ایسی جو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے سامنے آنی چاہیے تھی, سپریم کورٹ کے سامنے ان پہ بحث ہونی چاہیے تھی. اور سپریم کورٹ کے 17 جج ہیں, ایک جج بھی نہیں, اور 17 جج صاحبان جو ہیں یقیناً ان پہ غور کرتی. اور میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ 5 دن تو میں خود کارروائی دیکھتا رہا ہوں, ان میں سے ایک بات بھی نہ ادھر کہی گئی بلکہ بار بار یہ کہا گیا کہ وہ ایک غلط قانون تھا, ایک غیر آئینی قانون تھا, اور ہم اس کو بحال کرنے کے لیے بھی استدعا نہیں کر رہے. کیا بحث کرنی تھی وہ آپ سب کے سامنے تھی. میں سمجھتا ہوں وہ وقت بھی ضائع ہوا. کاش یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اگر وہ ادھر سامنے رکھ دیتے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا. صحیح. عطا صاحب ایک بات بتائیے, یہ سو موٹو نوٹس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے سر؟ یہ پاکستان ایک انوکھا ملک ہے جس میں کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ایپیکس کورٹ بھی ہے, آپ کا کیا خیال ہے یہ جوڈیشری کا تھوڑی سی امپنجمنٹ نہیں ہوتی ہے ایگزیکیوٹیو اور لیجسلیٹر کی طاقتوں پہ؟ یہ ڈاکٹرن آف سیپریشن آف پاورز کے تھوڑا مخالف نہیں ہے, چاہے بہت اچھا کام بھی کر رہا ہو جیسے کراچی میں ہوا؟ دیکھیں جی, آپ تو ہمارے جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں سو موٹو کیسز, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی نہیں. اگر آپ وہ 99% کیسز جو سو موٹو سے اٹھتے ہیں اور جو انتہائی پبلک امپورٹنس کے مسائل ہیں, مثلاً سورا ونی اور اس طرح کے جو روایات ہیں ہمارے, جو ظالمانہ روایات ہیں جس میں چھوٹی بچیوں چھوٹی بالکل عطا صاحب بہت خوب اگر ہمارے معاشرے کی کمزوریاں اور بیماریاں آپ دور کریں, لیکن جب چینی کی قیمت آپ فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر, تو یہ ایک سرمایہ دار مطلب ایک کیپٹلسٹ نظام کے اندر تھوڑی سی ایک ایڈونچرزم نہیں, تھوڑی آئیڈیالزم بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑی اگنورنس بھی ہو جاتی ہے. آپ مانیں گے نہیں؟ نہیں دیکھیں جی, وہ چونکہ لاہور کی ایک پٹیشن تھی, میں آپ سے متفق ہوں کہ اس لاہور کے فیصلے کا میرا بھی یہی خیال تھا جو کہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں, کیونکہ یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے اور یہ ایک فری مارکیٹ اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا وہ ہے. اس میں عدالتیں جو ہے وہ قیمتیں نہیں رکھ سکتی. لیکن جب معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ میں اگر وہ آرڈر آپ پڑھ لیں تو جو چینی کی آل پاکستان ایسوسی ایشن تھی, انہوں نے خود یہ آفر کی کہ جی ہم 46 روپیز کی کلو جو چینی ہے وہ عوام تک بیچیں گے. تو ان کے اس کہنے کے اوپر وہ کیس ڈسپوز ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو سیٹ اسائیڈ بھی کر دیتی, لیکن چونکہ شوگر مل ایسوسی ایشن نے خود ہی
ان کو ایک آفر کی اور کہا کہ جی ہم جو عام لوگ ہیں ان کو چینی اتنے کی سپلائی کریں گے اور یہ چینی ہم حکومت کو دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو معاملہ ختم ہو گیا تھا. لیکن جہاں تک آپ نے اصولی بات کی، میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ قیمتیں کا تعین کرنا یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. صحیح. اطہر صاحب، یہ آپ پورا جوڈیشری کا جو رول دیکھ رہے ہیں، انڈین جوڈیشری کے حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی ایکٹیوسٹ ججز تھے، دیکھیں انہوں نے کیا کیا کر دیا. ایک مندر کے تہہ خانوں میں سے بہت سارا سونا نکلا، اس کو انہوں نے تحویل میں لینے کا حکم دیا، اس کا خرچ ہونے کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ اس اسٹیٹ میں اتنی تعلیم پہ لگے گی. ایک بہت پرائیڈ کا وقت تھا انڈیا کے لیے. سر، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس راستے پہ چلنے کے چکر میں یہ سارے سو موٹو نوٹسز اور یہ ساری تناؤ اور یہ سارا نواز شریف صاحب کورٹ جانا، تو ایک طرف تابوتوں کی باتیں ہونا، یہ سب ایک پروسیس کا حصہ ہیں، میچورٹی کا حصہ ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو اس کو بالکل ایک دوسرے انداز سے دیکھتا ہوں. سب سے پہلے میں پاکستان اور ہندوستان کا موازنہ اس لیے نہیں کر سکتا ہوں حقیقت پسندانہ کہ ہمارے ہاں جتنے ہم نے ادارے خود اپنے ہاتھوں پچھلے 65 سالوں میں تباہ کیے ہیں، جبکہ ہندوستان نے اپنی قربانیاں دے کے وہ ایک پرانی گاڑی میں بھی ایک وہ ایمبیسڈر گاڑی، لیکن اپنی بنائی ہوئی گاڑی میں انہوں نے 60 سال چلنا گوارا کیا، لیکن انہوں نے اس قربانی کے بعد اپنے ادارے بنائے ہیں. اگر آپ ادھر مثال دیکھیں تو جو ان کا ایک سیاستدان ہے، اس نے انڈیا کے ریلوے کو اس حد تک اوپر لے آیا، اور وہ ایک ایسا سیاستدان جس کو بڑا بدنامی کے اس سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ پوری دنیا میں بلایا جاتا ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے. تو وہاں پہ اداروں کو انہوں نے بنایا ہے. ہم نے 65 سالوں میں اداروں کو تباہ کیا ہے. ہم صرف ایک ایوولوشنری پروسیس سے اس وقت گزر رہے ہیں. اداروں کے درمیان یقیناً ایک کشمکش بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس مشکل وقت سے گزرنا ہے. لیکن اگر آپ آج کے نوجوان کو دیکھیں، آپ جیسے نوجوان یہ اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں، اور وہ تبدیلی آج آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید سیاستدان بھی اس کو اب فیل کرنے لگے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. لیکن یہی ایوولوشنری پروسیس ہے. اداروں سے غلطیاں بھی ہوں گی، جس غلطیوں کو آپ نشاندہی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس ملک میں سب سے بڑا جو اس وقت ہمارا ایک مثبت تبدیلی آئی ہے کہ آپ جیسے نوجوان اینکر ہیں جو کہ تنقید بھی کرتے ہیں، جو کہ احتساب بھی کرتے ہیں، یہی بہتری لاتی ہے. اور ہم اگر اپنی منافقتیں اور اپنے جھوٹ سے ایک دفعہ نکل جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس جتنا خوبصورت ملک، جس میں اگر آپ کراچی سے لے کے اور خیبر تک جائیں اور گوادر سے لے کے آپ گلگت تک جائیں، میں نے دنیا میں کوئی اور اتنا خوبصورت ملک نہیں دیکھا جس میں ہر چیز موجود ہو. لیکن ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، اپنے ہاتھوں ہم نے اس کو تباہ کیا ہے. ہم ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہم ہی اس کو ایک عظیم ملک بنا سکتے ہیں. صحیح. اطہر صاحب، میں آپ سے 2 سوال سارے موضوعات سے ہٹ کے ہیں. ایک جو کہ اب میٹر نہیں کرتا، سر، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا آپ نے نام سنا ہے؟ جی بالکل. جی سر، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کچھ دنوں پہلے کیا کرنے کی کوشش کی تھی؟ مجھے اس کا، آپ جس طرف اشارہ کریں مجھے اس کا علم نہیں ہے اس وقت. صحیح سر. ان کو بیسکلی وہ جو رحمان ملک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اگر آپ ہمارے سیاستدانوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر اس کو جرم بنا دیں گے اور اس کے اوپر فائنز ہوں گے. سر تو اس 1600 الفاظ والا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اسی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ پھر پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ وہ 1600 برے الفاظ جمع کریں. انہوں نے میرا اور آپ کا، سر، ہم ٹیکس پیئرز ہیں، غلطی سے پاکستان میں 1% لوگوں میں سے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، تو ہمارے ٹیکس کا پیسہ لے کے انہوں نے گریڈ 15 سے لے کے 21 تک کے افسران کو اس کام پہ لگایا کہ جو انٹرنیٹ ہے نئی بلا، اس کے اندر آپ ڈھونڈیے 1600 الفاظ، 1000 جو کہ انگریزی میں گالیاں سمجھی جاتی ہیں اور 600 جتنے بھی آپ ڈھونڈ سکیں جو کہ اردو میں گالیاں سمجھی جاتی ہیں. اور پھر سر انہوں نے اس کے پرنٹ آؤٹس لیے اور اس کا ایک 32 پیج کا انہوں نے ان گالیوں کو ساتھ جمع کیا. اس کے اوپر ایک لیٹر لگایا جس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ ان سارے الفاظ کو ہمارے سیل فونز بین کر دیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری بیوروکریسی کس طرح سوچتی ہے؟
देखिए जी, अगर आप सच पूछेंगे तो अगर आप हमारे पाकिस्तान में निसाब से देख लें, हमने अपनी पाकिस्तान की तारीख़ को भी निसाब में मस्ख किया है। जब आप उधर से शुरू करते हैं और जब इतना आवे का आवा बिगड़ा है तो वो ब्यूरोक्रेसी भी उधर ही से आती है। यानी मैं अपने आप को बाहर नहीं समझता, सबसे पहले मैं अपने आप पे तनकीद करता हूँ। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू आपको कहा, देखें ये एक माइंड सेट है और ये माइंड सेट जो है दूसरों की प्रिवेसी में इंट्रूजन करना, और जो आपने मिसालें दी, ये वो मिसालें, एक माइंड सेट है जो कि बुनियादी हकूक़ को तस्लीम नहीं करता। तो मैं समझता हूँ अगर वो मस्बत तरीके से अगर अपनी सोच रख लें और हम पूरी कौम अगर एक फ़ैसला कर लें कि हमने एक अजीम तर कौम बनना है, तो हमने फिर इन सारी रवशों को बदलना होगा, ब्यूरोक्रेसी ने भी ठीक होना होगा। देखिए जनाब, मैं तो सिर्फ एक बात, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरे नज़दीक सबसे बड़ा आदमी था, लेकिन बदकिस्मती से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो चीज़ भी जिसके लिए कही, ख्वाह वो सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, ख्वाह वो फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी थी, ख्वाह वो वकील थे, ख्वाह वो जुडिशरी थी, ख्वाह वो पार्लिमान थी, हर एक उनके कहने पे बिल्कुल उलट चलना शुरू हो गए। सही, अगर अतर साहब उन सब में से सारे इदारे सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को दीवार पे लटकाने की बजाय अगर उनके कॉल पे अमल करना ही शुरू कर दें तो ये एक मुख्तलिफ पाकिस्तान हो। सही, उन 1600 अल्फाजों में से वैसे एक लफ्ज़ था जीसस क्राइस्ट सर, तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की 64 साल की हिस्ट्री को समअप भी कर देता है। अतर साहब को हमारी आवाज़ आ रही है? आई थिंक अतर मीनाल्लाह साहब से हमारा रब्ता तो टेम्परेरली मुनक़ता हो गया है, हम उनको ऑब्वियसली रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो पीटीए का एक मौकरी थी हमारे आज़ादी इज़हार की, अगर नहीं तो हमारे तंज़ो मिज़ाज की या हमारी सोसाइटल प्रेवलेंसेस की, तो उसकी मेरे ख्याल से सबसे जो अजीब बात सामने आई वो ये कि उसके अंदर आपने आज़ादी दे दी कुछ ऑफिसर्स को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके बारे में उनको ख़ुद को पता नहीं था बेचारों को, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली इन अल्फाजों को लिखा और ये सर्कुलेट भी हुई। मेरे पास भी एक सियासतदान साहब के पास से ही आई, तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई थी कि ये ऐसी बातें कोई करने को क्या कैसे सकता है। इस पर हमारा इंटरनेशनल मीडिया में भी बड़ा मजाक उड़ा है। अतर साहब, आपको अगर हमारी आवाज़ आ रही हो तो मुझे आपसे एक आखिरी सवाल है सर, कैन यू हियर अस? जी जी ज़रूर। अतर साहब, एक जज का काम होता है गैर मुतनाज़ा होना, दुरुस्त? बिल्कुल जी सही। अगर आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते और आपको एक फ़ौजी आमिर जो है वो लात मार बाहर कर देता और फिर आप अपने महकमे के लिए ज़्यादा और अपनी ज़ात के लिए कम एक मुहिम चलाते जिसके अंदर सियासी रंग भी आ जाता, आपके ऊपर फूल पत्तियाँ भी निछावर करी जाती, आपको बड़ी स्पीचेस भी आप देते जो शायद थोड़ी सी सियासी भी होती, तो जब आप जीत जाते सर, तो फिर आप जीतने के बाद अपने ओहदे पे बरकरार रहते? देखिए जी, अगर आपने जो सवाल पूछा है, ये तो उस वक़्त भी बड़े लोगों ने कहा कि जी आप एक दिन की रेस्टोरेशन मान लें और फिर फ़ैसला वापस हो जाए। लेकिन देखिए लोगों ने कुर्बानियाँ जो दी थी, इसमें लोग शहीद भी हुए, सियासी वर्कर भी। सर मैं फिर से सवाल करूँ, मेरे पास 1 मिनट रह गया था साहब, शायद ही आप ये आखिरी दफ़ा में भी जीत जाएंगे, मेरे पास टाइम भी नहीं बचेगा और आप सवाल को भी गोल कर जाएंगे। अतर साहब, मैं किसी का हवाला नहीं दे रहा, मैं आपका हवाला दे रहा हूँ। अगर आप मैं गोल नहीं करूंगा उनको, फिर अपने जो कुछ उन्होंने कहा था उस आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए भरपूर किरदार अदा करना चाहिए बहैसियत एक जज के भी। सही, फिर से पूछता हूँ, मेरे पास 15 सेकंड रह गए। अगर आप होते सर सरबराह एक ऐसी मूवमेंट के जो बीच में सियासी भी बन गई, एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ भी बन गई, ऑर्डर ऑफ द डे के ख़िलाफ़ भी बन गई, रेवोल्यूशनरी भी बन गई, और फिर जब आप जीत जाते तो आप अपने ओहदे पे फाइज रहना सही समझते? बिल्कुल, मैं समझता हूँ उसमें कोई आर नहीं होती, लेकिन अपने ओहदे में रह के मैं ये चीज़ साबित करता कि मैं किसी का मैं एक गैर जानिबदार और जिस तरह एक जज होना चाहिए उस तरह का जज रहता, और फिर अपने कलम से लिखता जब मैं जजमेंट्स दे रहा होता। नहीं, बिल्कुल जजमेंट तो खुल के देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर आप कभी मौका आपको मिले, आप आएँ, आप उस अदालत में बैठें, आपको भी शायद वापस आके तो एक प्रोग्राम फिर ज़रूर कीजिएगा,
لیکن میرا آپ سے، آپ جس طرف اشارہ کریں، میں آپ کو کہوں گا، دعوت دیتا ہوں کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدالت میں ایک پورا دن ضرور آپ گزاریے گا. آپ کو شاید احساس ہوگا کہ اس کا بحال ہونا کتنا اہم تھا. مجھے بالکل احساس ہے صاحب، مجھے بالکل احساس ہے، لیکن میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو کم ٹو دا سپریم کورٹ سر اف یو ول ہیو می. آپ لوگ دیکھ رہے تھے سیاست منائے. تھینک یو ویری مچ اطہر منالہ صاحب. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ سیاست منائے. آپ اگر ہمارے شو کو دیکھنا چاہیں، تجزیے تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو facebook.com/سیاست پہ آپ جا سکتے ہیں. ہمارا پیج ہے. یو کین سے وٹ ایور یو وانٹ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.